یہاں رحمتیں اس جگہ پہ نازل ہوتی ہے جہاں پر اللہ اس کے محبوبین بندوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ جو کچھ روئے زمیں پر ہے سب کو فنا ہے، باقی رہنے والے تمہارے رب کی ذات عظمت جو بزرگی والا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات گیتی کو جب وجود بخشا، ہر شے کو کائنات گیتی پر مبعوث فرمایا اور ہر طریقے سے اس کائنات کو سجا دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، جو کچھ روئے زمین پر ہے سب کو فنا ہے، یعنی ختم ہونے والی چیز ہے۔ آج ہماری نگاہوں کے سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہے ہر ایک چیز وہ ختم ہونے والی ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ، یہ آیت مقدسہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا کہ جو کچھ روئے زمین پر ہے سب ختم ہو جائے گی، کائنات میں جو بھی ہے سب ختم ہو جائیں گے، تو مولا کوئی تو ایسی شے ہے یا رسول اللہ، کوئی تو ایسی شے ہے جو باقی ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے رب کی ذات عظمت ہے جو خالق و مالک ہے، وہی ایک کائنات گیتی پر موجود ہوگا اور پھر وہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ہر شے کو پھر سے پیدا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ روئے زمین پر نازل فرمایا سب کو موت۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو دنیا میں جو بھی انسان ہو، اس کے دوست احباب ہو، گھر والے ہو، بیٹے ہو، وہ جانے والے کا تعلق اس سے برقرار رہتا ہے۔ ہر وہ جانے والا انسان اپنے گھر والوں سے لگاؤ رکھتا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ وہ میرے لیے ایصال ثواب کرے، قرآن کی تلاوت کر کے میرے لیے اس کا ثواب پہنچائے، درود پاک مصطفیٰ پڑھ کر اس کا ثواب ہم تک پہنچائے، اور جب وہ ثواب پہنچتا ہے تو وہ جو میت ہوا کرتے ہیں اپنے قبر میں کتنی خوشیاں مناتے ہیں۔ جب ایک انسان اپنے مرحومین کے لیے قرآن مقدس کی تلاوت کر کے بزم رسول کو سجا کر جب اس کا ثواب بھیجتا ہے تو جہاں پر یہ کار خیر کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کے فرشتے بھی حاضر ہوا کرتے ہیں، اور وہ فرشتے ان تمام ثوابوں کو لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے مولا روئے زمین کے فلاں حصے سے ہم آ رہے ہیں، تیرے بندے وہاں پہ موجود تھے، اور ایک ایسا بھی انسان دنیا میں اپنی زندگی کو گزارتا تھا جو اب وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، اور اسی رخصت ہوئے انسان کے لیے لوگوں نے دعائیں مغفرت کیا ہے۔ مولا ثواب بھیجا ہے، ہم تیری بارگاہ میں لائے ہیں، قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں اب اس ثواب کو لے کر فلاں قبر میں چلے جاؤ اور اس صاحب قبر کے حوالے کر دو، اور جن لوگوں نے ان کے لیے ثواب بھیجا ہے ان کا نام ذکر کر دو۔ فرشتے اس ثواب کے تشت کو لے کر قبر کے اندر جاتے ہیں، صاحب قبر کو اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے شخص، یہ تمہارے لیے تحفہ دنیا سے بھیجا گیا ہے، تم اس چیز کو حاصل کر لو، لے لو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر کچھ عرض کرنا ہو تو بھی کر سکتے۔ وہ صاحب قبر پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ کیا ہے، کیسے تحفے ہمارے لیے آئے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں دنیا میں جتنے بھی تم نے دوست کو بنایا تھا، تم نے دنیا میں اچھے اولادوں کو چھوڑا تھا، وہی اولادیں وہی دوست تمہارے لیے ثواب بھیج
بھیجے ہیں. جب اس دست کو صاحب قبر پا لیتا ہے اور اسے دیکھ کر خوشی کا اظہار کرتا ہے, اس کی خوشی کو دیکھ کر دوسرے قبر والے پوچھتے ہیں, اے فلاں بتا تو صحیح تمہیں کیا ایسی نعمت مل گئی ہے, کون ایسی دولت مل گئی ہے جس کی بنیاد پہ تو خوشی کا اظہار فرماتا ہے. وہ صاحب قبر جواب دیتا ہے کہ دنیا میں ہم نے اپنی زندگی کو گزارا تھا, لیکن وہ زندگی ہمارے لیے اتنے انمول ثابت ہوا کہ جو میرا دوست تھا وہ نیک ہوا کرتا تھا, جو میری اولادیں تھی ہم نے ان کو اچھی پرورش کر کے اچھی تعلیم دیا تھا, آج وہی میرے اولادوں نے, میرے دوستوں نے میرے لیے ثواب بھیجا ہے, میں اس ثواب کو پا کر خوشی کا اظہار کرتا ہوں. اور وہ صاحب قبر جب فرشتوں کو جاتا ہوا دیکھتا ہے, وہ صاحب قبر جواب دیتا ہے, اے فرشتے جانے سے پہلے ایک عرضی رب کی بارگاہ میں پیش کر دینا کہ جن لوگوں نے مجھے قبر میں روشنی کی خاطر ثواب بھیجا ہے, قبر میں آسانیوں کی خاطر ہمارے لیے ثواب بھیجا ہے, قبر میں ہمارے لیے ہماری زندگی اچھی ہونے کے لیے ثواب بھیجا ہے, میں اس ثواب کو قبول کرتا ہوں اور اسی کے بدلے میں جن لوگوں نے بھیجا ہے میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ رب کے حضور جا کر یہ التجا کر دینا کہ پروردگار عالم جن لوگوں نے میرے لیے ثواب بھیجا ہے اس کے لیے دنیا میں کامیابی کر دے, اور وہ آخرت کی فکر میرے لیے کیے ہیں مولا اس کی بھی آخرت کو کامیاب بنا. اس طریقے سے ایک انسان کی زندگی ہوتی ہے. جب انسان دنیا سے چلا جائے تو کچھ اچھے ماحول کو بنا کر جائے, اچھے دوست کو دنیا میں چھوڑ کر جائے, جو اولادوں سے محبت وہ انسان کرتا تھا اس اولاد کو اس لائق بنا دے کہ کم سے کم اس کے نام پہ فاتحہ خوانی بھی کر سکے, اس کے لیے دعائے مغفرت کر سکے. یہی نیک اولادیں جب میدان محشر میں پیش کی جائے گی, اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نیک اولاد دنیا سے جائے گی اور بارگاہ مولا میں پیش کیا جائے گا, اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فلاں ابن فلاں کو بلایا جائے, اس سے پوچھا جائے گا بتا تو نے تم کو ہم نے ایک نعمت سے نوازا تھا جو اولاد کی صورت میں تھا, بتا اس اولاد کو تم نے کس طریقے سے استعمال کیا, بتا اس اولاد کو تم نے کس طریقے سے تربیت دی, بتا اس اولاد کو تم نے کس مقام تک پہنچایا. جب وہ اولاد کو پیش کیا جائے گا اور وہ اولاد اپنے باپ کے حق میں گواہی دے گی کہ اے میرے مولا, میرے باپ نے مجھے علم دین حاصل کرایا تھا, اس نے مجھے قرآن کی تعلیم دلائی تھی, اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھنا سکھایا تھا, مولا وہ میرا والد تھا جس نے ہمیں حقوق اللہ حقوق العباد بھی سکھایا تھا, مولا وہ میرا والد تھا جس نے میرا حق کو ادا کر دیا تھا. اتنا سننا ہوگا. اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں اس اولاد کی اچھی تعلیم کی بنیاد پر اس کے باپ کو بھی بخش دو اور اس کی ماں کو بھی بخش دو. اللہ تبارک و تعالی جب اس خوشخبری کو سنائے گا وہ اولاد کتنی اچھی ہوگی جس کے صدقے میں ماں باپ کی مغفرت ہوگی, وہ اولادیں کتنی اچھی ہوگی جن کے صدقے میں ماں باپ کا جنت میں مقام کو بڑھا دیا جائے گا. آج وہی اولادیں ماں باپ کے لیے جب اصالے ثواب کرتی ہے تو بتا قبر سے اس ماں باپ کی روح کتنی خوش ہوتی ہوگی کہ کیا ہم نے بیٹے کو چھوڑا ہے جس نے ہمارے لیے اصالے ثواب کر رہا ہے, میرے لیے قرآن خوانی کرا رہا ہے, میرے لیے میلاد خوانی کرا رہا ہے, میرے لیے غربا مساکین کو کھانا کھلا رہا ہے. یہ تمام چیزیں جب ایک رب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس ثواب کو پا کر جب اس مرحومین کی مغفرت کی ضمانت دے گا تو واقعی میں ماں باپ بھی وہاں سے اپنے بچے کی ہدایت کی دعا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس طریقے سے ہم اور آپ اللہ کی نعمتوں کو پالیے, اور جب اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس آ جائے تو ہم صرف دنیا تک ہی اسے محدود نہ رکھے کہ دنیا میں ہمیں اچھے کما کر یا اچھے مکان میں رکھے گا, اچھے کپڑے پہنائے گا. یہ تمام چیزیں دنیا تک محدود ہے. ہم اور آپ جو دائمی زندگی کو پانے والے ہیں, جو دائمی زندگی کو حاصل کرنے والے ہیں, ہمارے جسم سے روح نکلنے کے بعد وہ حاصل ہونے والی ہے, اور جو وہاں کا منظر ہوگا وہ دولت نہ دیکھی جائے گی, شہرت نہ دیکھی جائے گی, لباس نہ دیکھا جائے گا, بلکہ اعمال دیکھا جائے گا, وہ نعمتیں دیکھی جائے گی جو دنیا میں چھوڑ کر گیا ہے. ورنہ نگاہوں کے سامنے آپ نے کتنے ایسے انسان کو دیکھا جو دولت تو دنیا میں بے شمار جمع کر دیا, لیکن جب یہاں سے گیا تو وہی دولتیں اس کی اولادیں عیاشیوں میں اڑایا ہے, گناہوں میں اڑایا ہے. بتا ایسی دولت سے کیا فائدہ جو ہمیں دنیا تک صرف محدود رکھ دے. ہم اور آپ ذرا
سوچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہر چیز سے نوازا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بھی کچھ دے کر جائے تاکہ وہی